الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اگر یہ کہا جائے اور پوچھا جائے کہ عورت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو اس کا جواب عام آسان ہے کہ عورت کا سب سے بڑا دشمن، عورت کی سب سے بڑی دشمن دوسری عورت ہے، اور اس کی ابتدا عورت کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں، علاقوں میں، کہ مردوں کو جب بچی کی پیدائش کی خبر ہوتی ہے تو وہ خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن کسی دکھ کا اظہار نہیں کرتے، شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن عورتیں وہ عجیب قسم کی باتیں کرتی ہیں کہ اس کی بیٹی ہو گئی، پہلی بیٹی ہو گئی، اس کی 2-3 بیٹیاں ہو گئی، وہ بڑی بد نصیب ہے، اور اس قسم کی پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معاشرے کی حالت ایسی ہی تھی، جیسے قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری سنائی دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل میں کڑتا رہتا ہے، لوگوں سے چھپاتا رہتا ہے شرم کے مارے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی۔ اور وہ ایسا کرتے تھے، کچھ قبائل تھے 3-4 کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، 6 سال کی عمر تک بچی کی پرورش کرتے اور پھر کچھ قبر میں دفن کر دیتے، کوئی پانی میں ڈبو دیتے، کوئی پہاڑ سے گرا دیتے، صرف دو ڈروں کی وجہ سے کہ یہ بڑی ہوگی، یہ تو ہمارے اوپر معاشی طور پر بوجھ بنے گی، یہ تو کما نہیں سکتی، اس کو ہمیں ہی کما کر کھلانا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ کسی کے گھر جائے گی تو یہ ہماری عزت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی ہمارا داماد بنے، ہماری بیٹی کسی کے گھر جائے۔ تو ان کی اس جہالت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پرورش کرنے پر جنت کی بشارت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تربیت کرنے پر یہ فرمایا کہ ایسا بندہ، ایسا والد اور میں جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے، اور فرمایا کہ جو بچیوں کی پرورش کرتا ہے، اچھی طرح سے تربیت کرتا ہے، یہ بچیاں جہنم کے لیے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ یعنی بچوں کی پرورش پر اس طرح کی کوئی فضائل حضور نے نہیں ارشاد فرمائے۔ بچیوں کی پرورش تربیت پر 3 بڑے انعام، جنت کی خوشخبری، جہنم سے حفاظت، اور جنت میں بھی اعلیٰ جنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس میسر۔ اس لیے جب بیٹیاں پیدا ہوں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، غم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد جو ہے نا، انسان کی مرضی اور خواہش سے نہیں پیدا ہو سکتی۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بالکل بانجھ بے اولاد رکھتے ہیں۔ اب اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ کس کے حق میں بیٹی بہتر ہے اور کس کے حق میں بیٹا بہتر ہے۔ اس حساب سے اللہ پاک کسی کو بیٹیاں زیادہ دیتے ہیں، کسی کو بیٹے زیادہ دیتے ہیں، کسی کو ان میں سے کوئی ایک دے دیتے ہیں۔ تو جس طرح وہ زمانہ جاہلیت میں معیشت کے ڈر سے یا معاشرے کی میں عزت کے ڈر سے بچیوں کے پیدا ہونے پر خفگی کا اظہار کرتے تھے، ہم نے بھی بچیوں کی زندگی ذرا سی مشکل بنائی ہوئی۔ وہ یہ کہ وہ جو جہیز کی لعنت ہے، شادیوں میں لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ کرنا یا ایسی جگہ رشتہ نہ کرنا جہاں بچیوں کے والدین کچھ نہ دے سکتے ہوں، یہ بھی ایک پریشانی کا ذریعہ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بیٹی ہوئی تو اب کیا ہوگا۔ لہٰذا ہم اس کا ذریعہ نہ بنیں، آسانیاں پیدا کریں، راحتیں پیدا کریں، تاکہ معاشرے میں کسی غریب کی بیٹی گھر میں نہ رہے، کسی غریب کو اپنی بیٹی کو بیاہنے میں دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔